بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما وما اصابکم، یہ اصابکم کئی بار آ چکا ہے اب تک. سوات واو واو کیا ہے؟ مادہ ہے. سوات واو وا اجوف، بیچ میں جو ہے واو. تو الف زبر شروع میں الف زبر آیا نا. الف زبر کئی کی نشانی ہے؟ باب افعال کی ہے، تو افعال میں لے جانا اس کو. تو وہ کیا بنے گا؟ مصدر اصابتن. ہاں اصابتن. اصابتن جو ہے کیا ہو گیا؟ وہ ہو گیا. تو ماضی کیا ہوگا؟ اصابہ ہے نا. اصابہ. ما اصابکم، ما کے معنی کیا ہے یہاں؟ جو کے رہیں گے. ما اصابکم، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچی. وہ ما اصابکم، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچی. یوما، اس دن، یعنی احد، جنگ احد میں. جنگ احد میں جو بھی مصیبت تمہیں پہنچی اس دن. یوم التقل جمانی، یہ بھی آ گیا ابھی پہلے، ایک بار اس سے پہلے آیا. اسی یہ کیا ہے بولیے آپ؟ التقا کیا ہے؟ مادہ بولو. لام خافیہ. ہاں صحیح ہے. مادہ کیا ہے اس کا؟ لا یا. اس میں الف زب کی وہ کیا دکھ رہا دیکھیے؟ الف لام ہے، اور جو ہے بیچ میں تا بھی ہے. تا زبر کس کی علامت ہے؟ افتعال کی ہے. تو اس پہ افتعال میں لے جائیے اس کو. کیا لے جانا ہے بھائی؟ افتعال. افتعالن. اس میں لگے تو مصدر پہلے بنائیں گے. تو کیا ہوں گا بولیے؟ بولو التقاء. کیا ہوں گا؟ مصدر التقاء. ماضی کیا ہوں گا بھائی؟ التقا ہے نا. جمع جیم میم عین مادہ اس کا. تسنیہ کا صیغہ ہے الف نون، یعنی الجمانی بول تو دو لشکر، دو جماعتیں بڑھ گئے تھے. کس میں؟ جنگ احد جو ہیں. التقا الجمانی، یعنی یہ دو لشکر جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے تھے، لڑنے کے لیے جمع ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں آگے بول رہے ہیں اس وقت جو آپ کو جنگ احد میں مصیبت پہنچی وہ من جانب اللہ ہی تھی. وَبِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ صاحب بول رہے ہیں آپ کو. جو بھی مسلمانوں پہ اس دن جنگ احد کے دن جو تکلیف پہنچی وہ کس کے حکم سے تھی؟ اللہ ہی کے حکم سے تھی. بالکل صاف. اللہ کو کیا ڈر تھا بھائی؟ جو ہے فیکٹ اللہ تعالیٰ بول دیتے ہیں. بِإِذْنِ اللَّهِ، ولی اور وہ کس وجہ سے وہی بول رہے ہیں؟ اللہ حکم دے رہے ہیں. حکم تو بتا دیے کہ اللہ کے حکم سے تھی وہ مصیبت. اور کائے کے لیے تھی وہ؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ پہچاننے کے لیے مومن لوگوں کا کیا حال ہے، مومن کس حد تک اپنے ایمان میں سچے ہیں، وہ جاننے کے لیے، وہ پہچاننے کے لیے وہ مصیبت ہم دیے تھے. تو دونوں جماعتیں، مومنوں کی بھی جانچ ہو رہی
اور جو ہے ہاں مشرکوں کی بھی پریشانی کے لیے یہ مصیبتیں ہیں. اور لیعلم کا مادہ بولو بھائی کیا ہے درمیان؟ عین لام میم مادہ ہے. عین لام میم مادہ ہے. یہ مضارع کا صیغہ بنا اس سے یا لگا ہوا ہے دیکھیے بیچ اس سے پہلے. اور پھر وہ وا تو خیر اور کیا معنی میں ہے؟ لی ہے شروع میں زیر والا اور آخری میں جو ہے زبر ہے دیکھیے. تو اس کو کیا سمجھنا؟ لی ان. کیا سمجھنا ہوا؟ لی ان، تاکہ جان لے اس کو مومنین کو، مومنوں کی پہچان کے لیے یہ ہم تکلیف آپ لوگوں کو پہنچائے تھے. اب نیچے دیکھیے کیا بول رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ. وہ لیعلم، اسی طرح سے جاننے کے لیے الذین نافقوا. نافقوا کی تشریح بولیے، مادہ کیا ہے اس کا؟ نون فا قاف مادہ ہے. نون فا قاف. اب یہ پہچانی ہے سادہ ہے یا کسی اس کا ہے؟ مفعلہ کا ہے. کیسا پہچانے بھائی؟ مادہ کے پہلے حرف کے بعد میں ایک الف ہے نا، وہ نشانی کس کی ہے؟ وہ مفعلۃن کی ہے. تو نون فا خا کیا ہوگا؟ مادہ. تو مصدر کیا ہوگا؟ بولو. ہاں منافقتن. منافقتن. مانے کیا منافقتن کے؟ نفاق کرنا. نفاق کرنا، منافقت کرنا مانے اس کے. ماضی کیا ہوگا؟ نافقو. نافقہ. یہ واو الف کا اضافہ ہو گیا. تو کون سا صیغہ ہو گیا یہ؟ جمع مذکر غائب بولنا بھائی، پورا بولنا. جمع خالی جمع ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، غائب ہے یا حاضر ہے یا متکلم ہے، یہ چیز بولنا تینوں. یعنی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ جو ہے منافقوں کو بھی پہچاننے کے لیے، مسلمانوں کو تو ایک بول دیے، پھر منافقوں کا بھی پوزیشن معلوم کرنے کے لیے یہ مصیبتیں ہیں سو. اور وہ خیلہ کی تشریح کیجیے. ہاں باب نصرہ سے یہ لفظ کی تشریح کرو. فعل ماضی مجہول ہے. صحیح ہے. یہ خاص بہت پہلے بھی، اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ آ گیا نا. یہ خیلہ بولتے کو سا یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے. مادہ قاف واو لام ہے. وہ خیلہ اور کہا گیا ان سے. خیلہ کو کیا معنی ہوں گے اس کے؟ کہا گیا. کس سے؟ لہم، ان لوگوں سے. کن سے؟ منافقوں سے. منافقوں سے کہا گیا تالو بھی آ گیا بھئی، تم لوگ آؤ. تم لوگ آؤ. کئی کے لیے آؤ؟ قاتلو، لڑنے کے لیے آؤ، جنگ کے لیے آؤ. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آؤ. کہا گیا ان کو آؤ. ود فو یا واؤ پہ جزم تھا بھائی یہاں. او کے معنی کیا ہے؟ یا کے. یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے آؤ، یا دشمنوں کا جو حملہ ہوا ہے اس کو مدافعت کرنے کے لیے آؤ، روکنے کے لیے آؤ. دفع کرنا بولتے روکنا، بچانا، یہ ہوگا. تو کہہ رہے ہیں وہ لوگ قالو، انہوں نے کہا. کیا کہا بھائی؟ لو نعلم، اگر ہم جانتے. لو نعلم کے معنی کیا؟ اگر ہم جانتے.
خطالن کہ اللہ کی راہ میں ہی خطال ہے تو کیا کرتے؟ لا تتبعناکم، اگر اللہ کی راہ میں اگر خطال ہوتا تو کیا ہم نہیں آتے تھے؟ ہم آتے تھے۔ اور کیا ہو رہا ہے آگے دیکھیے، ہم للکفری، اب اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں یہ لوگوں کی کیا حالت تھی، منافقوں کی کیا حالت تھی، اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں آگے۔ للکفری یومئذ اقرب منہم للایمان، ان کا کیا حال تھا اس دن، یعنی ان کا ایمان جو ہے کفر کے طرف چکا ہوا تھا، کفر سے قریب تھے وہ لوگ، ایمان کے مقابلے میں کفر ان کے ذہنوں میں حاوی تھا، اس لیے جو ہے باتیں بنانا بہانے کرنا کرتے تھے۔ یقولون، اور کہتے ہیں کیا، بافواہہم، اپنے منہوں سے کیا کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو نہیں ہے، الٹی بات کرتے تھے۔ منافق کی بات یہ ہے، دل میں رہتا کچھ، زبان سے بولتا کچھ، دل میں ہے کچھ الگ چیز اور زبان سے بولتا الگ چیز۔ قلوبہم واللہ عالم، مگر اللہ کو تو سو معلوم رہے گا نا بھائی، کس کے دل میں کیا ہے اس کا علم اللہ کو ہے نا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات یاد رکھ لینا۔ لوگ سمجھتے جو ہے میرے دل کی بات ہے، میں جانتا ہوں، کوئی شخص نہیں جانتا، وہ صحیح ہے، کوئی شخص نہیں جانتا مگر اللہ جانتا، سمجھے بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نادان انسان سمجھتا ہے اس کے دل میں جو کچھ بھی ہے، جو بھی دل میں ہے، وہ سوائے میرے کوئی نہیں جانتا، واقع میں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی۔ یہ حقیقت ہے کہ واقعتاً کوئی نہیں جانتا کس کے دل میں کیا ہے سوائے اللہ کی۔ واللہ عالم بما یکتمون، اس کا مادہ ہے کاف تا میم، کاف تا میم، کتما بولتے چھپانا۔ اللہ جانتا ہے بما یکتمون، وہ جو چھپاتے ہیں، وہ چھپا رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ الذین قالوا، یہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے ابھی، یہ منافقوں کا کیا بول رہا ہے، الذین قالوا، وہ لوگ، ان لوگوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اخوانہم بولتے کیا بات، اپنے بھائیوں سے کہا، وقعدوا، اور کہا کہ یہ لوگ کہاں ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں منافق لوگ۔ ایک بیچ تو پہلے چلے گیا تھا نا بھائی، وہ جانے سے پہلے جا کے بیٹھ گیا تھا، 300 لوگ بیچ میں سے نکل کے چلے گئے تھے نا، تو وہ لوگوں کا خیال بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہیں۔ الذین قالوا، ان لوگوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، جو بیٹھے ہوئے تھے گھروں میں اپنے، لو اطاعونا، اگر ہماری بات مانتے وہ لوگ، اگر ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، قتل نہیں کیے جاتے۔ جیسا ہم گھر میں آ کے بیٹھ گئے، اگر ہماری بات سن کے وہ بھی گھر میں آ کے بیٹھ جاتے تو کیوں قتل ہوتے تھے بھائی، جنگ میں گئے نہ تو قتل ہونے کا کیا سوال رہیں گا، ہے نا۔ یہ لوگ اپنے منافق اپنے ساتھیوں کو بول رہے ہیں صاحب، تو اب اللہ کیا بول رہا ہے دیکھیے آپ، قل، یہ سننے کے بعد میں اللہ بول رہا ہے آپ کہہ دیجئے، فَادْرَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کا مادہ کیا ہے بھائی، قل کے بعد میں جو ہے دال را حمزہ مادہ ہے اس کا، دال را حمزہ، درا مانے درا یدرو، یہ کیا ہے، کچھ لفظ کو پہچانا بھی سادہ ہے بھائی، دال را حمزہ،
بولو کیا ہوں گا یہ سوچ کے بولو. بچانا. نہیں ورک وہ لفظ کو پہچانو بھائی کیا ہے. ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، نون ہے، کیا ہے وہ سمجھنا نا بھائی، ہر لفظ کو سمجھنا ہے. فات و زائد ہے وہ لگا دیے سو ہے. یہ امر کا صیغہ ہے، جمع امر واحد، جمع امر کا صیغہ ہے. درا آ جو ہے ماضی ہے، مضارع کیا ہوں گا؟ یدرؤ ہوں گا. ہاں باب کیا ہے اس کا؟ فتح، باب فتح سے ہے، باب فتح سے ہے. ہاں اس کے بعد میں اس کو امر کا صیغہ بنائے تو کیا کریں گے؟ ہاں تو زیر زبر رہا تو کیا ہوں گا؟ الف زیر آئیں گا تو ادرا، ادرا حمزہ پہ کیا ہو جائے گا؟ پیش ہو جائے گا. ہاں ادرا بول تو پیش آئیں گا نا بھائی. پر جہاں اس میں امر کے صیغے میں کیا ہوں گا؟ ادرا، ادرا پھر جب واو الف کا اضافہ کر لیے ہو گیا تو فا کا اضافہ ہو گیا. تو بچا لو انفسکم، اپنے آپ کو موت سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کو بچا لو. اس سے پہلے وہاں ذکر کر دیا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ، جب ان کا مرنا جو ہے جنگ میں رہتا ہے تو اپنے قتل گاہوں پہ دوڑ کے جہاں بھی رہے آپ آ جائیں گے وہاں پہ. اس سے پہلے آ چکا ہے بھی. اب یہاں دیکھیے آگے کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اب یہاں ایک عام بات بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت خاص بات ہے یہ. تم ہرگز خیال نہ کرنا، آخری میں دیکھیں نون تشدید والا ہے. ہاں تو نون ثقیلہ ہے. تو عربی زبان میں سب سے مضبوط بات جو ہوتی ہے نا نون ثقیلہ کی ہوتی ہے. نون ثقیلہ جہاں آخری میں دیکھنا تو سمجھنا کہ وہ بات بہت ہی سب سے پختہ بات ہے، وہ سب سے سچی بات ہے، سب سے صحیح بات ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تم لوگ جو ہے ہرگز یہ خیال مت کرو، ہرگز یہ خیال مت کرو، الذین قتلوا، جو لوگ قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے ہیں وہ لوگ، ہرگز یہ مت سمجھو کیا کہ وہ مر گئے ہیں، وہ ڈیڈ ہیں. وہ مرے نہیں ہیں. اللہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں یہاں؟ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے بظاہر پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے وہ مر چکا ہے، وہ مر چکا ہے. تو اللہ بول رہے ہیں اس کو مردہ مت سمجھو. سمجھو بھائی بات کو. یہ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو چکا ہے اس کو مردہ مت کہو، مت سمجھو. پہلے آیا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہی بات ہے. تو کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ جو ہے مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. اور آگے فرماتے تفصیل دے رہے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ، بل احیاء، وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. کیا ہے بھائی وہ لوگ؟ زندہ ہیں. اور کیا بول رہے ہیں آگے دیکھیے، عند ربہم، اللہ کے پاس وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. یرزقون، یہ رزق سے ہے، مادہ کیا ہے اس کا؟ را زا قاف. اور مضارع کا صیغہ یا ہے، شروع میں پیش ہے، درمیانی حرف پہ زبر ہے. تو کیا ہو گیا؟ یہ کون سا فعل ہو گیا؟ مجہول. مجہول ماضی اور مضارع مجہول کا صیغہ ہے. ہم انہیں رزق دیتے ہیں.
ان کو مرے ہوئے مت سمجھو، وہ ہمارے پاس زندہ ہیں اور ہم ان کو صبح شام رزق دیتے ہیں. اور وہ رزق کیا ہے اس کی بھی تشریح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نیچے. وہ رزق کیا دیتے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فریحینا، یہ فار را ہا مادہ ہے اس کا. فریحہ کیا ہے؟ مادہ ہے. فریحہ کے معنی کیا ہے بھائی؟ ہاں، خوش ہونا. فریحہ کے معنی کیا ہے؟ خوش ہونا. اب یہ کیا ہے بولیے؟ فریحونا تھا، فریحونا سے فریحینا بن جاؤ. مفعولی حالت میں آ گیا ہے اور پہلے مفعول کو لا لے رہے ہیں. پہلے مفعول کو لا رہے ہیں یہاں. یعنی کون؟ وہی شہید ہوئے سے لوگ جو آپ زندہ ہے بول رہے ہیں. کیا ہیں وہ؟ بہت ہی خوش ہیں اللہ کے پاس. اللہ کی جو نعمتیں اللہ دے رہا ہے، ان کو کھلا رہا ہے، اس سے کیا ہے؟ بے انتہا خوش ہیں وہ لوگ. بما آتاہم اللہ، یعنی جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اس سے بہت خوش ہیں وہ لوگ. کیا حال رہتا معلوم ہے ان کا؟ ان کو پرندے بنا کر اللہ تعالیٰ جنتوں میں بھیج دیتا. ہر جگہ جنت میں جو جی چاہتا کھاتے پھرتے رہتے، جو من چاہتا، جو دل چاہتا ان کا وہ پھل کھا لیتے، جو کھانا چاہتے، جو چیز انہوں دل سے چاہتے وہ چیز مل جاتی ان کو. سمجھے نہیں؟ عطاہم اللہ من فضلہ وہ یستبشرون، اور بشارت دیتے ہیں بالذی، ان لوگوں کی، لم یلحقوا بہم. اب یہ کیا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ جنگ میں شریک تھے، نام سب لوگ شریک تھے. بعض لوگ جو ہے شہید ہو گئے، یہ ان کا حال تو ایسا ہو گیا مزے میں. اب بعض لوگ شہید نہیں ہوئے، زندہ ہیں، بچے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی کیا حال ہے وہ بول رہے ہیں اللہ. تو یہ لوگ سوچ رہے ہیں یبشرون بالذی لم یلحقوا، لام ہا قاف مادہ ہے اس کا. لام ہا قاف سادہ ہے. یہ آ گیا نا، کون سا صیغہ ہو گیا؟ یہ مضارع کا صیغہ، ہاں، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یعنی یہ لم آیا نا بھائی، لم کے بعد میں کیا ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ یہ یلحقونا تھا. مضارع بول تو آخری میں نون آتا نا، واو نون کی جمع رہتی نا. تو لم آیا تو لم کیا کرتا؟ آخری میں مضارع پہ آتا، نون پہ جزم دیتا، تو نون گر گیا. نون گر گیا، ایک الف کا اضافہ کر دیا. جو نہیں ملے بہم من خلفہم، یعنی جو لوگ بچے ہوئے ہیں، شہید نہیں ہوئے، زندہ ہیں، ہاں، تو وہ لوگ جو ہمارے ایسا لڑ رہے تھے ہمارے پیچھے آئیں گے، وہ بھی بول کے سوچ رہے ہیں لوگ، ہمارے پیچھے آنے والے ہیں. تو کیا بول رہے ہیں؟ اللہ خوف، ہاں، اللہ خوف. یہ اللہ کیا ہے بھئی؟ یہ ہاں، ان پلس لا کا وہ ہے. یہ سمجھ رہے؟ یہ سب نوٹ کر لینا بھائی، بہت ہمیشہ آتے رہتے ہیں چیزاں. کیا ہے یہ؟ اللہ. یہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ ان اور لا کا مجموعہ ہے. ان اور لا کو ملا تو یہ نون کو جو ہے لام میں ضم کر دے رہے ہیں، اس واسطے لام پہ تشدید لا دے رہے ہیں. سنیں، یہ ان کا نون ہے نا، لام میں ملا دے رہے ہیں تو ڈبل لام ہو گیا، تو تشدید دیتے رہے ہیں. اللہ تو معنی کیا رہیں گے اس کے؟ اللہ، معنی وہی رہیں گے، معنی وہی رہیں گے، صرف لکھت میں ایسا آئیں گے. ان پڑھ کے پھر لا الگ پڑھنا اس کو. ان پڑھ لیے، ان کے معنی کیا؟ کہ لا یخوفو، خوف نہیں ہوگا انہیں، خوف نہیں ہوگا انہیں، علیہم، ان پر، وہ لا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ لوگ بھی جو پیچھے شہید نہیں ہوئے ہیں
وہ لوگ بھی جو ہے ایسے ہمارے جیسے ہی ہیں، اچھے رہیں گے، اور ان کو نہ خوف رہیں گا اور نہ وہ غمگین رہیں گے۔ اس کے بعد میں پھر آگے پھر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ ابھی اس کا مادہ کیا ہے بھائی؟ یستبشرون کا مادہ بے شین را، با شین را، اور یہ کون سے باب سے ہے؟ استفال سے۔ سین تا علامت دکھ رہی اس میں، اور علامت مضارع بھی دکھ رہی، استفال میں لیا کے مضارع جمع کا صیغہ ہے یہ۔ تو مبارکباد وہ بشارت دیتے ہیں کہ بنعمتن، نعمت کی، من اللہ، اللہ کے طرف سے نعمت کی، وہ فضلن، اور اللہ کا ہی فضل کی بشارت ان کو بھی دے رہے ہیں یہ لوگ۔ وہ ان اللہ، اور بے شک اللہ، لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ ضائع نہیں کرتا مومنوں کے اجر کو، اللہ ضائع نہیں کرتا۔ یضیع کی تشریح کرو بھائی، کیا ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ زوات واو عین، زوات واو عین، تو کیا میں نکالیں گے اس کو؟ بولو، سادہ نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ پیج دکھ رہا نا، تو یہ جو ہے مضارع کا صیغہ ہے، باب افعال میں لے جانا ہے اس کو، باب افعال میں، تو مصدر کیا ہوں گا؟ بولو، اضاءۃن، اضاءۃن۔ پھر مضارع کیا ہو گیا؟ یضیع، وہ واو جو ہے یہ زیر کی وجہ سے یا میں بدل جا رہا ہو، سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ واو ہے مادہ، مگر کہہ رہا کیا یا بن جا رہا، پھر وہ مادہ کیا ہے؟ بولو، زوات ہے نا، زوات واو عین، یہ بیچ میں ہے تو کیا ہے؟ یہ اجوف ہے یہ۔ تو اس کا مصدر کیا بنے گا؟ وہ کتاب میں آپ کو دیکھ لینا پڑے گا، تو کیا بنے گا؟ یہ اضاءۃن، یہ جو ہے مصدر ہو گیا، یہ کیا ہو گیا بھئی؟ یہ مصدر ہو گیا۔ ماضی کیا ہوگا بولو؟ خالی یہ زبر ہو جائے گا، خالی یہ، باقی کا جو ہے یہ گر جائے گا، اضاء ہو گیا یہ، اضاء، اضاء کیا ہو گیا؟ یہ ماضی ہو گیا۔ اب مضارع دیکھیے کیا ہوں گا، مضارع اس کا کیا ہوتا ہے بولو؟ نہیں یہ یا لکھ دیا مضارع، یا علامت مضارع پیش ہو گئی، آپ کو سمجھانے کا بتا رہا ہوں۔ اب یہ آ گیا نا، مادہ تو یہ ہے، مادہ یہ ہے، یہ باب افعال کا ہے، باب کس کا ہے؟ افعال کا ہے۔ علامت مضارع کیا لیے؟ واو لا لیے، اور یہ مادے کا درمیانی حرف کیا ہوتا؟ زبر کے بجائے زیر ہو جاتا۔ مادے کا درمیانی حرف ابواب مزید فی میں سب میں کیا ہوتا؟ سوائے دو کے، 8 ہے نا باب، اس کے 8 باب میں سے صرف 2 باب میں جو ہے نہیں ہوتا، باقی سب میں مادے کا درمیانی حرف زبر سے کیا ہو جاتا؟ زیر ہو جاتا۔ تو اب یہ پہلے اگر مضارع اپن جیسا لکھنا چاہیے لکھیں گے، ہاں، یہ زوات آ گیا نا، زوات آ گیا، یہ واو بھی رکھ لو آپ، یہ عین بھی رکھ لو آپ، یہ اصول کے مطابق ایسا لکھ دیتے، اصول کے موافق کیا آ گیا؟
یو اب یہاں زال ہے، اصل میں واو ہے نا یہ. اب کیا اپنے کو ماضی میں کیا ہے، یا زبر ہے تو یہاں کیا ہوگا، زیر ہو جائیں گا. تو یہاں اس کے نیچے کیا آئیں گا، یہاں واو کے نیچے کیا آئیں گا بولو، زیر ہونا. یہاں الف واو نہیں رہنا، زیر ہونا. زیر اگر زیر آ گیا تو یہ واو رہ سکتا ہے یہاں، تو کیا بن جاتا، نہیں یا بن جاتا. یہ کیا بن جاتا، یا بن جاتا، یا بن جاتا. اور یہ یا کے نیچے زیر نہیں رہتے، اس کے پہلے زیر دے دیتے اس کو. یہ بھی چیز یاد رکھنا. وہ جو واو جو ہے زیر کی وجہ سے یا میں تبدیل ہو گیا، وہ یا کے نیچے نہیں رکھتے اس کو، اس سے ہٹا دیتے اس کو. کہاں کر دیتے، یوزیو ایسا لکھتے ہیں. یو یا زیر یہاں دے دے رہے ہیں، یہ یا آ گیا، یہ یوزیو یہ. تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں، وہ ان اللہ لا یضیع اجر المومنین، اللہ جو ہے کبھی مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اطمینان دلا رہے ہیں اللہ کو، اے مومنو دنیا کی زندگی میں جو تم کو تھوڑی بہت تکلیف ہو رہی ہے وہ برداشت کر لو، بعد میں تم ہمیشہ مزے میں رہنے والے ہیں. صحیح ہے. چلیے اب کیا ہے، الذین وہ لوگ جو استجابوا للہ، استجابو کیا ہے بھائی، سین تے دکھ رہا ہے، استفعال کا، یہ بھی سین تے جہاں کا سمجھنا استفعال کا ہے. مادہ کیا ہے، اس کو استفعال میں لے گئے تو یہ کیا ہے، ماضی بن گیا ہے. سمجھے، اس کو استفعال میں لے جانا ماضی بن گیا. معنی کیا ہے اس کے، قبول کرنا. الذین استجابوا للہ والرسول، یعنی وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں یا لبیک کہتے ہیں، کیا للہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، من بعد ما اصابہم، اس کے بعد کہ جو ان پر مصیبت پہنچی، زخم خوردہ ہو گئے. وہ جنگ میں کیا ہوگا بھائی، بہت سارے لوگوں کو زخم آئے نا. یہ کیا ہے بھائی، الخرہو ہے نا لکھا ہوا، تو خرہن کے معنی کیا ہے، زخم. خرہن کے معنی کیا، زخم. یعنی بعض لوگوں کو جو بہت سارے زخم لگ گئے، ہاں، تو اس میں کیا ہے، مومن لوگ بھی ہیں، منافق بھی ہیں. یہاں مومن لوگوں کے شان میں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الخرؤ، یعنی جنگ میں جو بھی زخم خوردہ ہوئے، وہ لوگ جو ہے زخم خوردہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ کیا کرتے، برداشت کر کے کیا کر رہے ہیں، لبیک بول رہے ہیں. اللہ اور اس کا رسول سچ ہے یہ بول رہے ہیں. زخم خوردہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے اللہ پہ بھروسہ نہیں چھوڑے وہ لوگ، اللہ پہ بھروسہ کر کے جو ہے اپنے ایمان کو پہ قائم رہے. وہ مطلب ہے یہاں، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. اور احسنوا کیا ہے بھئی، بولو، علی زبر دکھ رہا نا بھائی، بل علی زبر دکھتے ہی بول دینا کہ جو ہے افعال کا ہے. اور کہیں میں رہتا، افعال میں کیا رہتا، وہ علی زبر کس میں رہتا، دو چیزوں میں رہتا صرف. باب افعال میں بھی صرف دو چیزوں پہ رہتا، ماضی پہ اور امر میں. ماضی اور امر میں علی زبر آتا، اس میں دوسرے مضارع میں نہیں آتا. مضارع میں کیا رہتا، خالی یہی بولیں گے پیش اور زیر. ماضی میں کیا رہیں گا، پیش اور زیر اس کی علامت رہیں گی. مگر امر اور اس میں کیا ہے، ہاں
تو ہا سین نون مادہ ہے اس کا، ہا سین نون، اس کو لے جاؤ افعال میں، احسان ہے نا، احسان، ماضی کیا ہوگا؟ احسانہ، یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع غائب کا صیغہ، احسنوا منہم، یعنی جو لوگ زخم خوردہ ہیں وہ لوگ کیا ہیں؟ صاحب احسان ہیں، احسان کرنے والے لوگ ہیں، وہ احسان کرنے والے لوگ ہیں، اور واتقوا، اور جو ہے تقوی والے ہیں لوگ ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ پرہیزگار زندگی گزارتے ہیں، پرہیزگار زندگی گزارتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے ہیں، حرام نہیں کھاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ سب کوالٹیز. ویسے چچو کیا بولیں گے؟ پرہیزگار آدمی ہے بولیں گے اس کو. پرہیزگار آدمی کا مطلب کیا ہے بھائی؟ بولو. اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والا، یعنی جو بھی قرآن میں احکامات ہیں اللہ کے، اس پہ پابندی سے جمے ہوئے رہنے والے کو جو ہے پرہیزگار آدمی بولیں گے اس کو. تو ان کو یہ لوگوں کو جو ہے زخم کھا کے بھی جو ہے اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ لوگ کو جو ہے کیا پرہیزگار زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم. کچھ ترکیب ہے، یہ توصیفی ہے، یہ اجر عظیم. چلیے اس کے بعد میں الذین قال، وہ لوگ جنہوں نے کہا لہم الناس، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا. اب یہ لوگوں کے سامنے منافق جو لوگ رہتے ہیں نا، منافق لوگ یہ لوگوں کو بول رہے ہیں، جن کو جو اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں، اللہ کے پرہیزگار بندے جو جنگ میں زخمی ہو کے بھی اللہ اور رسول کی حمایت میں کر رہے ہیں، آج وہ حمایت میں ہیں. الذین قال لہم الناس، جو لوگ ان سے کہہ رہے ہیں انا الناس، بے شک لوگ، قد جمعوا لکم، لوگ جمع ہوئے ہیں تمہارے خلاف، بہت سارے لوگ تمہارے خلاف آگے جنگ میں جمع ہو گئے ہیں. فخشوہم، ان سے ڈرو. منافق لوگ بول رہے ہیں بھائی تم لوگ چھوٹے کم لوگ ہیں، اب اتنی بڑی جماعت آ کے آپ سے لوگوں سے لڑی ہے، تم کو ڈرنے ہو رہا، ڈرو. کون بول رہی ہے؟ منافق لوگ بول رہے ہیں ڈرو. وہ ایسا بولنے کے بعد میں یہ لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے؟ دیکھیے، فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دے رہا اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ قائم ہے اس کے اوپر. زخمی ہونے کے باوجود بھی جو ہے اللہ کے احکامات پہ لبیک کہہ رہے ہیں لوگ، اللہ اور اس کے رسول کے، تو یہ لوگوں کا جو ہے ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وہ قالو، تو وہ لوگ جواب دے رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے جواب دے رہے ہیں. کیا جواب دے رہے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا ہے سا سین با مادہ ہے بھائی، یہ جو ہے نون فارم میں ہے یہاں. حسبنا بول تو ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ہم کے زیادہ لوگ آنے سے ان کے مروب نہیں ہوتے، ہم کو اللہ کافی ہے، یہ کہ اللہ ہی کافی ہے. یہ ایمان ہونا ہے بھائی مسلمانوں کا. اور کتنا اچھا، نعمہ کے معنی کیا ہے؟ کتنا اچھا کارساز ہے. اللہ سے بڑھ کے کوئی کارساز ہے بھائی؟ ہر چیز کی قوت اس کے ہاتھ میں ہے. تو بندہ اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر مارے پھرتا رہتا، منسٹر کے پاس جاتا، پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاتے رہتا، افسروں کے پاس بڑے جا کے جو ہے کچھ وہ لینا چاہتا، تو اللہ کو افسوس ہوتا رہے انہیں میرے کو چھوڑ کے جو ہے میرے بندوں سے پاس جا رہا ہے. تو اس کو اللہ کو برا معلوم ہوگا نہیں بھائی؟ ہاں،
جو کچھ کرنے والا ہے، آپ کو ترقی دینے والا ہے، آپ کو جو ہے ریورس کر دینے والا ہے، وہ طاقت صرف اللہ کی ہے، بندوں کی نہیں ہے۔ اب پروموشن ہونا بلکہ لوگ آپ منسٹر کے پاس جا کے لے بھی لیتے، پروموشن بھی لے لیتے، وہ صحیح نہیں رہتا۔ ہو جو اللہ دیتا سو وہ صحیح رہتا۔ ہاں، اس کے بعد میں دیکھیے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ اب بولیے یہ کیا ہے؟ فانقلبوا فعال سے ہے لوٹتے ہیں۔ ہاں، مادہ کیا ہے اس کا؟ ہاں، قاف لام با مادہ ہے، اور وہاں دکھ رہا ہے ایک نون جزم والا با، اس سے پہلے نون جزم جہاں بھی آیا کیا سمجھیں گے؟ انفعال کا ہے سمجھنا۔ انقلبوا بنعمتی یعنی نعمتوں کے ساتھ پلٹتے ہیں، من اللہ اللہ کی طرف سے، وہ فضل اور فضل اللہ کا، لم یمسسہم نہیں چھوئے گا، نہیں چھوئے گا انہیں، نہیں چھوئے گی انہیں کوئی برائی۔ سون بول تو برائی، ان کو کوئی برائی نہیں چھو سکتی۔ واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی ہے کس کی؟ رضوان اللہ کی، اللہ کی رضا کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ جو اللہ کی رضا پہ چلتا ہے اس کو جو ہے کوئی دھکا لگنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بول دے رہے ہیں قرآن میں، مگر کیا ہے؟ ہم یقین نہیں کرتے، یقین والا ایمان نہیں ہے اپنے پاس۔ اللہ کس کی قدر کرتا معلوم ہے؟ جو بندہ یقین رکھتا ہے ایمان میں، یقین والا ایمان۔ ایک ہے سادہ ایمان، سادہ ایمان والا آدمی کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر بھٹکتے رہتا۔ جو اللہ پہ پکا یقین ہے تو اس کو کیا ہے؟ وہ اس کا ایمان جو ہے یقین والا ایمان رہتا، اور وہی ایمان اللہ کے پاس کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ، ہر بندہ جو ہے نہیں یقین والا ایمان رکھے، پھسپھسا ایمان نہیں ہونا۔ بہت لوگوں کو دیکھ کے ڈر جا رہے ہیں، نہیں، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھ کے ڈر جانا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یقین والا ایمان نہیں ہے اس کو۔ یقین والا ایمان کے معنی کتنی بڑے مجمع آ جاؤ، میرے ساتھ اللہ ہے، کیا ڈرنا ہے میرے کو؟ اگر یہ ذہن میں اس کے ہے تو انہیں یقین والا ایمان ہے، وہ اللہ کا چہیتا بندہ ہو جاتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ویسے ایمان والے کو اللہ تعالیٰ۔ ہاں، اب اس کے بعد میں کیا بول رہے ہیں دیکھیے، انما ذالکم شیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین۔ اور ایک خاص بات یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، یہاں شیطان کا ذکر لا لیا اللہ تعالیٰ، کیوں لائے ہیں بس سنیے آپ۔ ذالکم الشیطان، وہ شیطانی ہے، آپ کو یقین والے ایمان سے دور رکھتا، آپ کے یقین کو پکا نہیں کرتا ہوں، بودا کرتے رہتا، آپ کے ایمان میں کمی لاتے رہتا۔ کون؟ شیطان اور اس کے ساتھی۔ شیطان اور اس کے ساتھی ہر یقین والے ایمان کے جو بندہ ہے اس میں کمی لانے کی کوشش کرتے رہتا ہو۔
ابھی ہمارا درس ہے قرآن کا، دنیا میں اس سے بڑا درس کوئی نہیں، پوری دنیا میں اس سے بڑا درس کوئی نہیں، پھر بھی اس میں لوگ کم آتے، کیوں؟ شیطان کی وجہ سے۔ یہاں صاحب بتا دے رہے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ، ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، ہو کی ضمیر شیطان کی طرف جا رہی ہے، شیطان اور اس کے ساتھی، شیطان اور اس کے ساتھی مل کے یہ یقین والے ایمان لوگوں کے پیچھے پڑ کے ان کے ایمان کو کم کرنا چاہتے ہیں، خوف دلانا چاہتے ہیں ان کو، ایسے لوگوں میں کیا کہ ان کے دلوں میں خوف ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَا تَخَافُوهُمْ فَلَا تَخَافُوهُمْ، ان کے بہکاوے میں تم ان کے ڈرانے میں مت جاؤ، ان کے ڈرنے سے وہ جو شیطان ڈرا رہا ہے آپ کو وہ غلط ہے، انہیں اس سے مت ڈرو۔ اور کیا بول رہے ہیں آگے؟ وہ خافونی، نی کے معنی مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں شیطان اور اس کے ساتھیوں کے ڈرانے سے مت ڈرو، صرف میرے سے ڈرو، اللہ فرما رہا۔ کیا صاف الفاظ میں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیے آپ، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو صرف کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا، اور کسی سے نہیں ڈرنا، یہ مطلب ہے بھائی۔ اب یہاں دیکھیے اب، ولا یحزنک کالذین یسارعون فی الکفر انہم لن یضروا اللہ شیئا یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی آخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اب یہاں دیکھیے کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لا یحزنک، کا کی ضمیر کدھر آ رہی ہے بھائی؟ لا ہے، لا یحزن کا کی ضمیر کیا بول رہی ہے؟ تم، کا کے معنی کیا ہے بھائی؟ تم مت ڈرو، ہاں تم مت ڈرو، کس سے؟ الذین، ان لوگوں سے، یسارعون فی کفری، یہ کیا ہے بھائی؟ سین را عین مادہ، دیکھیں اس کا، سین را عین مادہ ہے، سین کے بعد الف دکھ رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مفعلہ کا ہے۔ یہ یسارعون کیا ہے؟ مضارع ہے یہ، فی الکفری، تم مت ڈرو، الذین، جو بھاگ رہے ہیں کفر کے پیچھے، جو کفر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں فی الکفری، کفر کے پاس دوڑ رہے ہیں، انہم، بے شک وہ جو ہے انہیں، وہ لوگ، انہم، وہ لوگ، لن یضروا، کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے اللہ کا ذرا بھی، اللہ کا ذرا بھی۔ اللہ کا نقصان کون کریں گا بھائی؟ ہاں، اللہ کو کوئی نقصان کر سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یرید اللہ، چاہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے، یرید اللہ بول تو کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے، اللہ یجل، یہاں پھر آیا دیکھیے اللہ، کہ یہاں یہ ان اور لا ہے، کہ لا یجل، نہ بناؤ لہم، ان کو، حظاً فی الآخرہ، ان کو جو ہے آخرت میں ایسے لوگوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، حصہ، حظاً کے معنی حصہ، آخرت میں ایسے لوگوں کو کچھ بھی حصہ نہیں رہیں گا۔ کیسے لوگوں کو؟ جو کفر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کافروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کے دوسرے چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کا جو ہے کوئی جو ہے آخرت میں حصہ نہیں ہوں گا، وہ لہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے سخت عذاب، یعنی عظیم عذاب ہوں گا۔ یہ بھی جو ہے توصیفی ترکیب ہے۔
ان الذین یشتروا الکفر بالایمانی، بے شک وہ لوگ جو ایمان کو چھوڑ کے کفر خریدتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، ایمان کو چھوڑ کے کیا کفر اختیار کرتے ہیں، کیا وہ کفر بالایمانی، ان کو کیا ہوگا لن یضر اللہ شیئا، ان کو جو ہے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اللہ کے اوپر زبر ہے، دیکھیے مفعولی حالت میں ہے اللہ، یہاں اللہ مفعولی حالت میں ہے، زبر ہے، یعنی وہ لوگ جو ہے اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے بلکہ بول دے رہے ہیں۔